السلام علیکم دوستو، مائی نیم از محمد بلال شفیق اور میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں ایک عدد انفارمیٹیو ویڈیو جس کا نام ہے پاکستان انٹرنیشنل ٹریڈ۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان ایک سنگین اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے، اور میں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ میں ایک ایسی ویڈیو بناؤں جو پاکستان انٹرنیشنل ٹریڈ کو ایکسپلین کر سکے، کیونکہ اس اکنامک کرائسس کا سب سے زیادہ جو ذمہ دار جس چیز کو دیا جاتا ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہی ہے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے لیٹس موو آن ٹو دی نیکسٹ پارٹ آف دی ویڈیو۔ تو دوستوں، اس ویڈیو کے اندر ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی ٹریڈ کیا ہے، پاکستان کی انٹرنیشنل ٹریڈ کیا ہے، ایکسپورٹ اور امپورٹ کسے کہتے ہیں، پاکستان کے وہ کون سی ایسی آئٹمز ہیں جن میں جو سب سے زیادہ ایکسپورٹ اور امپورٹ ہوتے ہیں، وہ کون سے ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ ایکسپورٹ اور امپورٹ جن سے کی جاتی ہے۔ تو دوستوں، آخر ٹریڈ کسے کہتے ہیں؟ ٹریڈ کسی بھی ایک چیز کی دوسری چیز کے لین دین کو ہم ٹریڈ کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص کو ایک چیز کے بدلے دوسری چیز آفر کر رہا ہے۔ پہلے زمانے میں کیونکہ بارٹر سسٹم ہوا کرتا تھا، کرنسی نہیں تھی، تبھی لوگ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لیا کرتے تھے۔ جیسے اگر کسی کو گوشت چاہیے تو گوشت کے بدلے چاول دے دیا کرتا تھا، اور اسی کو ہم ٹریڈ کہا کرتے تھے۔ کیونکہ آج ہر کنٹری کی اپنی کرنسی ہے اور ہر چیز کی ایک ویلیو ہے، تبھی ہم کچھ کرنسی کے بدلے ہم وہ چیز لے لیتے ہیں۔ جیسے کہ فرض کریں اگر مجھے آج کوئی کتاب چاہیے تو میں اس کے بدلے ایک بک سٹور پہ جاؤں گا، اس کو آج کی کرنسی دوں گا، اور جو بھی اس کی ویلیو ہوگی، اور وہ اس کے بدلے مجھے وہ کتاب دے دے گا۔ تو اس چیز کو ہم ٹریڈ کہتے ہیں۔ اسی چیز کو جب ہم انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں، مطلب فرض کریں آپ جب ایک کنٹری ہے پاکستان، اگر وہ کچھ چیزیں اپنی ایکسپورٹ کر دیتا ہے دوسری کنٹری کے اندر تو ہم اسے انٹرنیشنل ٹریڈ کہتے ہیں۔ یہ اس میں ضروری ہے کہ وہ چیزیں جو پاکستان کے اندر خود اگتی ہیں، لائک ہمارے کنٹری کیونکہ ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، اس میں رائس، ویٹ زیادہ اس کی پروڈکشن ہے، تو ہم اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، ہم اس کو بھیج دیتے ہیں پاکستان سے ان ملکوں کے اندر جہاں پہ اس چیز کی قلت ہوتی ہے، جہاں پہ اس چیز کی کمی ہوتی ہے۔ اور آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ کچھ سمندر کے اندر ہم بڑے بڑے شپس دیکھتے ہیں جن کو ہم کارگو شپس کہتے ہیں، ان کے اوپر بہت بہت زیادہ کنٹینرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی چیزیں ایک کنٹری سے لے کے دوسرے کنٹری کو پہنچاتے ہیں۔ انٹرنیشنل ٹریڈ میں ضروری ہے کہ یہ جو ٹریڈ ہو وہ ایک بارڈر سے اٹھ کے دوسرے بارڈر پہ جائے، مطلب ایک کنٹری سے چیزیں دوسری کنٹری کی طرف چلی جائیں۔ تو دوستوں، ایکسپورٹ اور امپورٹر کیا ہے؟ ہم کب ایک کنٹری ایکسپورٹر اور ایک کنٹری امپورٹر بنتا ہے؟ وہ چیزیں جو ایک کنٹری کے اندر بنتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہی چیزیں جب اٹھ کے دوسرے کنٹری میں چلی جاتی ہیں تو جو کنٹری جہاں سے چیزیں گئی بھی ہوتی ہیں ہم اس کو ایکسپورٹر کہتے ہیں، اور جب وہی کنٹری کوئی باہر سے چیزیں منگاتا ہے تو ہم اس کو امپورٹر کہہ دیتے ہیں۔ دوستوں، اس پوری چیز کو ہم پاکستان کے پکچر سے اینالائز کرتے ہیں۔ تو دوستوں، پاکستان کے سلسلے میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کتنی ہے، تو پاکستان کا ایک ادارہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، جس کا کام ہے کہ وہ جتنی بھی فیگرز ہیں پاکستان میں، چاہے وہ سوشل ہوں، اکنامیکل ہوں، ان کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ اسی کے تھرو میں نے انفارمیشن ڈرائیو کری ہے اور اسی کو ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں۔ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے مطابق جولائی 2021 سے لے کے جون 22 تک پاکستان کی ایکسپورٹس $32 بلین تھیں۔ اسی طرح اس کی امپورٹس $80 بلین تھیں، جس کی وجہ سے ہم جو سنتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہر خبر کے اوپر کہ پاکستان کو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے، تو 2021 سے 2022 تک، جولائی 2021 سے لے کے جون 22 تک پاکستان کو $48 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے جو چیزیں باہر سے منگوائی ہیں، فرض کریں جو بھی گاڑیاں ہیں، کوئی مشینری ہے، جو ہماری پوری جو ہم نے پیسے خرچ کیے ہیں وہ اس $80 بلین ہیں، اور اس کے عوض ہم نے جو چیزیں باہر کنٹریز کو ایکسپورٹ کری ہیں وہ $32 بلین کی ہیں۔ تو جب ہم اس کو سیٹ آف کرتے ہیں تو $48 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بینکوں کے پاس، لائک IMF، ورلڈ بینک کے پاس جانا پڑتا ہے جو کہ ہمیں ایکسٹرا ڈالرز دیں، اور لون لے کے ہم ان چیزوں کی ادائیگی کرتے ہیں۔
آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ایکسپورٹ اور امپورٹس جو پریویس ایئرز تھے، مطلب 21-22 کو چھوڑ کے پچھلے سالوں میں ان کی کیا پرفارمنس تھی. پچھلے 10 سالوں کا 12 سالوں کا آپ ریکارڈ یہاں دیکھ سکتے ہیں. انفارچونیٹلی کوئی بھی ایسا سال نہیں تھا جس میں پاکستان کی ایکسپورٹس امپورٹ سے زیادہ رہی ہو، اور تقریباً ایوریج 20 سے 25 اور کبھی 30 بلین ڈالر کا ہمیشہ خسارہ ہی رہا ہے پاکستان ایکسپورٹس کو. اس کی کیا ریزن ہے کہ آخر پاکستان کی ایکسپورٹس ہمیشہ ہی کم ہوتی ہے پاکستانی امپورٹ سے؟ تو یہ کسی ہم اور ویڈیو کے اندر دیکھیں گے، اس کو ڈیٹیل سے انالائز کریں گے کہ آخر وہ کون سے ایسے ریزنز ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس ہمیشہ اتنی کم رہ جاتی ہے. پاکستان کے مین ایکسپورٹ آئٹمز کون سے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ہم نے 32 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ آپ نے اوپر دیکھی، اس میں وہ کون سے ایسے مین آئٹمز ہیں جو پاکستان دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرتا ہے؟ میں نے 6 مین آئٹمز جو کہ پاکستان نے ایکسپورٹ کیے، جو کہ ہماری میجر ایکسپورٹ کو بناتے ہیں، میں نے وہ پاکستان اسٹیٹسٹکس بیورو کی رپورٹ سے نکال کے یہاں پہ مینشن کیے ہیں فار یور انفارمیشن، جس کو ہم دیکھتے ہیں. جیسے فرسٹ نمبر پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رائس، نیٹ ویئر، بیڈ ویئر، ٹاولز، ریڈی میڈ گارمنٹس، کیمیکلز اور فارما، جو کہ کل ملا کے 17.5 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ بنتے ہیں 32 میں سے، جو کہ اراؤنڈ 50% سے بھی زیادہ ہیں. دیٹ مینس صرف یہ 6 طرح کے آئٹمز ہی ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہی ہماری 17.5 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ بناتے ہیں. اور اگر یہ 6 آئٹمز بھی اگر پاکستان اگر اس کی کمپٹیشن سے نکل جائے تو ہم شاید یہ بھی ایکسپورٹ نہ کر سکیں. تو کتنا ضروری ہوتا ہے ایک گورنمنٹ کے لیے کہ وہ پروڈکٹ وائز بھی پالیسی بنائے. چلیے دوستو، اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے آخر وہ کون سے مین امپورٹ آئٹم ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو اتنے ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہی کم پڑ جاتے ہیں. تو کیونکہ پاکستان کے جو میجر پیٹرولیم کے جو پروڈکٹس ہیں وہ باہر سے ہی آتے ہیں، لائک کروڈ آئل، فنش پیٹرولیم کے پروڈکٹس، اور جو بھی ہماری مشینری جو کہ ہم فیکٹریز کے اندر دیکھتے ہیں وہ سب یورپین ہوتی ہیں یا موسٹلی ویسٹرن امریکہ یا چائنا سے آتی ہیں. تو آپ جس طرح کے یہ فگرز دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیٹرولیم ہی ہم نے تقریباً 20 بلین ڈالرز کا ہم نے منگایا ہے. اس کے علاوہ جو ایل این جی ہے اور میڈیسنز، آئرن، اسٹیل، آپ یہ دیکھ سکتے کل ملا کے یہ 8 آئٹمز جو میں نے یہاں پہ لکھے ہیں وہی 50 بلین ڈالرز کی امپورٹ بناتے ہیں. مطلب یہی وہ مین آئٹمز ہیں جن پہ اگر پاکستان کل کو فوکس کرے، کچھ ایسی پالیسیز بنے، اس کا کچھ سبسٹیٹیوشن ڈھونڈے، تو ہم بہت سے ڈالرز بچا سکتے ہیں. مطلب فرض کریں کہ اگر ہم 20 بلین ڈالرز کا پیٹرول خرید رہے ہیں، اگر گورنمنٹ کچھ ایسی پالیسیز بنائے جس کے اگینسٹ ہمیں پیٹرول کی کھپت کم کرنی پڑے، تو ہم بہت سے ڈالرز کو بچا سکتے ہیں. ہم کیسا کریں کہ پاکستان کو پیٹرول کی ضرورت نہ پڑے، یہ بھی ہم کسی اور ویڈیو میں دیکھیں گے کہ پاکستان میں ہم گورنمنٹ ایسی کیا پالیسیز کرے یا ایسی کیا پروڈکٹس انٹروڈیوس کروائے جو کہ ہماری پیٹرول کی کھپت کو کم کریں. تو دوستوں، آخر ایسے کون سے کنٹریز ہیں جہاں پاکستان سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے؟ آپ نے اوپر تو دیکھا کہ پاکستان کے کون سے مین آئٹمز ہیں جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے، لیکن آخر وہ کنٹریز کون سی ہیں جہاں وہ چیزیں جاتی ہیں؟ تو یہ کچھ مین کنٹریز ہیں. نمبر 1 پہ ہمارے پاس یو ایس ہے، جس کو پاکستان 7 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ کرتا ہے. پھر چائنا، یو کے، اینڈ موسٹلی دیز آر یورپین کنٹریز. تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی یو ایس سے پالیسی بہت فرینڈلی ہے، اور ہم ہمیشہ یو ایس کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن شپس رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹ بھی یو ایس کو ہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ پاکستان سب سے زیادہ امپورٹ کرتا ہے، جن سے سب سے زیادہ سامان لیتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا 20 بلین ڈالرز ان سے ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. مطلب 80 بلین ڈالرز کی جو پوری امپورٹ تھی اس میں سے 20 بلین ڈالر کی امپورٹ صرف چائنا سے ہوتی ہے، جو کہ ہمارا مین اسٹیک ہولڈر ہے. دین کیونکہ ہم لوگ بہت پیٹرولیم امپورٹ کرتے ہیں، کیوں تو یو اے ای، سعودی عربیہ، قطر، کویت، تبھی آپ اس لسٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اور باقی جو انڈونیشیا میں بھی، جاپان اینڈ یو ایس آر فار لائک کموڈیٹی پروڈکٹس، جس طرح الیکٹرک ایکوپمنٹ اور بہت سی مشینریز، وہ سب چیزیں ان جگہوں سے آتی. تو دوستوں، اینڈ میں آپ سے یہی کہوں گا
کہ آپ نے دیکھ تو لیا ہے کہ آخر پاکستان کیا ایکسپورٹ کرتا ہے اور کیا امپورٹ کرتا ہے، اور اس کا کنکلوژن یہی ہے دوستوں کہ پاکستان جو چیزیں امپورٹ کرتا ہے وہ ہائی ویلیو آئٹمز ہیں، مشینری، پیٹرولیم، دیز آر ہائی پرائز آئٹمز، اور اس کے اگینسٹ جو پاکستان چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے وہ رائس ہیں، وہ کلوتھنگ ہے، جو جن کی ویلیو اتنی زیادہ نہیں ہے ان چیزوں سے جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو بھی پاکستان چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے آخر دنیا میں وہ کتنا مارکیٹ شیئر اس چیز کا کیپچر کرتا ہے۔ یہ ہم کسی اور ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آخر پاکستان کسی بھی ایک کیٹیگری کے اندر، آخر دنیا کے اندر اگر 100 ٹی شرٹس بکتی ہیں تو آخر کتنی ایسی ہیں جو پاکستان میں بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں امپورٹڈ ہیں ہم ان کو کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور آخر آپ کے لحاظ سے وہ کون سے ایسے آئٹمز ہیں جن پہ پاکستان اگر ان کے لیے کوئی سبسٹیوٹ پروڈکٹ دیکھے تو ہم بہت سی امپورٹس میں پیسہ اپنا بچا سکتے ہیں۔ سو پلیز ڈو لائک دی ویڈیو، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔